نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه وعلماء وشهداء وصلحاء أمته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعمون أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام: آمنت بالله وبآياته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام۔ سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے اسود و احمر کی ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے آقا اور غلام۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، دور دراز قرب و جوار سے تشریف لانے والے شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت اور اصحاب رسول کے دیوانوں، غیور سنی مسلمانوں، آج کی یہ تاریخ ساز لاہور کی سرزمین پر ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کی گئی کانفرنس، جس میں آپ حضرات مذہبی عقیدت و محبت، مذہبی جوش و جذبہ سے تشریف لائے ہیں، تاریخ کے تبدیل ہونے کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ رات 12 بجے تاریخ 21 کی بجائے 22 میں تبدیل ہو چکی، رات کا نصف سے زیادہ حصہ بیت چکا۔ آپ حضرات سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ختم نبوت کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ، بیداری کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اسٹیج پر بڑی تعداد بڑے حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام کی تشریف فرما ہے۔
اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار حضرات کو، اور دعا گو ہوں لاہور شہر کے ان علماء اور عام ورکروں کے لیے جنہوں نے دن رات جدوجہد محنت کر کے اس تاریخ ساز کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں دنیا آخرت کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل قرارداد پڑھی گئی، ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سالانہ جناب نگر کی کانفرنس میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا کہ مجھ سے قبل قرارداد پڑھی گئی، اور قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے وہی بات پھر قرارداد سننے کے بعد اب بھی یاد آئی۔ ہمارے کبیر والا کے علاقہ میں ایک MLA صاحب تھے، بڑے شریف الطبع تھے، دینی ذہن رکھنے والے تھے، سادہ مزاج تھے۔ لوگ ان سے آتے سفارشی خط رکے لیتے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آ کر اپنے دیہاتی انداز میں، دیہاتی لہجے میں ان سے کہا، لاہور شہر ہے، آپ پنجابی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، کہنے لگا چودھری صاحب ذرا ٹھوک کے رکا لکھ دو۔ انہوں نے جواب دیتا کہ رکا میں لکھ دینا، ٹھوک تو نہیں رکھ۔ یہ ہمارے بڑے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے قراردادیں پیش کرتے ہیں قانون کے مطابق، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوت کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ اس پر خود عمل کروائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بڑے اس بات پہ غور کریں، ہم حکومت کو بار بار یاد دہانیاں کروا چکے، روئے زمین پر سچا مذہب صرف ایک دین اسلام ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کا مذہب ہے۔ اس مذہب کی کتاب قرآن مجید ہماری کتاب ہے۔ کوئی مرزائی قرآن پاک کی ایک آیت لکھے، ہم اس کو یہ حق نہیں دے سکتے، اور ہمارے ملک میں یہ آرڈیننس موجود ہے۔ کوئی مرزائی اپنی قبر کی تختی پر یا اپنی عبادت گاہ پر یا اپنے گھر کی دیوار پر مسلمانوں کا کلمہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ یہ چیزیں ہم مسلمانوں کی ہیں۔ ہم کسی غیر کو، ناپاک کو، کافر کو، مرتد کو، زندیق کو اس کے لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح میں بغیر کسی تکلف کے کہنا چاہتا ہوں، ہم صحابہ کے اہل بیت کے سپاہی ختم نبوت کی بی ٹیم ہے، اور بی ٹیم کو جب اے ٹیم حکم دے کہ اپنا میدان چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہم ہر وقت انتظار میں ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے، اور مرزائی صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ منکر نہیں ہے، بلکہ اصحاب رسول، اہل بیت اور امہات المومنین کے بھی گستاخ اور منکر ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ مردود و ملعون
مرزا دجال کذاب کو دیکھنے والوں پر اصحاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم ان کے ہاتھ روکیں گے، زبانیں روکیں گے، صحابہ ہمارے ہیں، یہ پاکیزہ لفظ ہم ان ملعونوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں. اسی طرح مرزا قذاب کی قذاب بیویوں کے لیے امہات المومنین کا لقب استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب کا شعار ہے، ہمارا حق ہے. ہم ان دجالوں کو یہ لفظ استعمال کرنے نہیں دیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس راہ عمل موجود ہے. ہم ہر سرے میں، ہمارے بڑے ہمیں اس کی اجازت دیں، طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے. ہم ہر سرے میں 313 مجاہدوں کا قافلہ بنائیں گے. ان کی عبادت گاہوں کے مینار اور ان کے محراب گرائیں گے. ان کے گھروں پر لکھے ہوئے قرآن اور حدیث کے الفاظ ختم کریں گے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. اس لیے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں. مرزائیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ضابطے کی بات ہے، امتی ایک وقت میں ایک نبی کا امتی ہوتے ہیں، 2 نبیوں کا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، وہ یہودیت سے نکل کر عیسائیت میں آ گئے تھے. عیسائیوں نے جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ عیسائیت سے نکل کر اسلام میں آ گئے. نبی بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے. مرزائیوں نے جب ہمارے آقا کے بعد اس قذاب دجال کو نبی مانا تو وہ ہمارے نبی کے امتی نہیں. اس لیے ہم انہیں اپنے آقا کا نام، ان کے القاب، اصحاب رسول کے القاب، امہات المومنین کے القاب استعمال کرنے نہیں دیں گے. اور عبادت خانوں کو مسجدیں کہنے نہیں دیں گے. عبادت خانوں کی شکل و صورت اپنی مذہبی عبادت گاہوں مسجدوں جیسی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے لیے قانون موجود ہے. میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں اور ریٹ قائم کرنے پہ بڑا جوش پیدا ہوتا ہے. اگر سچے مسلمان ہو، مذہبی غیرت رکھتے ہو، تو مرزائیوں کے خلاف عملی کارروائی کرو اور اس آرڈیننس کے تحت ان کے عبادت خانوں کی شکلیں مسجدوں سے الگ کرو اور ان کے عبادت خانوں پہ اور مختلف جگہ پہ لکھے ہوئے قرآن اور حدیث کے الفاظ ختم کرواؤ. ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث ہمارے ہیں، آقا ہمارے ہیں، اصحاب اہل بیت امہات المومنین یہ ہمارے ہیں، ہمارا ورثہ ہے. یہ سب ہماری شخصیات ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے. کسی کا نہ لفظوں سے تعلق ہے نہ شخصیات سے تعلق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک دن میں 313 مجاہد عملی طور سے کام کرنے کے لیے کافی ہے. اور الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہر ضلع میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. اور ہمارا کام تو وہ تھوڑے سے لوگوں سے چل جاتا ہے. میرے باپ علماء حق کے ترجمان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جو لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے، مفصل بیان ہوگا، اس لیے کہ انہیں بڑی تعداد چاہیے. انہوں نے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی ہے. ہمارا کام چھوٹی
چھوٹی تعداد سے چلتا ہے، اور جتنے کم مضبوط لوگ ہوتے ہیں اتنا ہمارا کام جلد آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میری بات مختصر اور جامع ہے کہ ہمارے پاس ہر ضلع میں 313 لوگ عملی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکمران ہوش کے ناخن نے ہماری قراردادوں کو رسمی مت سمجھیں، اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر عمل درآمد کروانا ہم جانتے ہیں۔ اور رہی ہماری محبت اور دشمنی کی بات، ہم سیاسی محبتیں نہیں کرتے، ہم تھانہ کچہری سولنگ نالی کے محبتیں رشتے تبدیل نہیں کرتے۔ ہماری محبت اور تعلق کی بنیاد آقا اور آقا کے غلاموں کی محبت ہے۔ کسی نے خوبصورت کہا ہے، سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حامی اور ناصر۔